انسانوں کے نام افزار ریحان۔ پاکستان میں دو پارٹی سسٹم کی افادیت آرٹیکل ہاضہ 12 نومبر 2016 کے جنگ میں شائع ہوا۔ اس ملک کے بد نصیب کی قومی سیاست یا جمہوریت کا ایک مخمصہ یا المیہ ہے کہ یہ ہر وقت تلواروں اور بندوقوں کے سائے میں رہتی ہے۔ اس وجہ سے اس میں ہنوز مطلوبہ میچورٹی نہیں آ پائی۔ اس ایشو پر ہمارے دانشوروں میں بہت بحثیں ہوئی ہیں کہ آخر ہمارے ہی ملک میں بار بار ماشاء اللہ کیوں لگتے ہیں، اور جب نہیں لگتے تب بھی جمہوریت بھٹوں کی چاپ کے خوف سے ڈری اور سہمی ہوئی کیوں رہتی ہے۔ اس کا الزام ایک طرف اگر سیاستدانوں پر دھرا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا حرص و حفظ اقتدار میں مبتلا ہو کر تھرڈ امپائر کی طرف للچائی اور لبھائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک بار کسی کے منہ کو مشروب طہور کی لت لگ جائے تو پھر اس کے لیے اس سواد سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک بار جو روایتیں پڑ جائیں اچھی یا بری تو پھر طاقتور لوگ ان کو اپنا حق خیال کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ جس سوسائٹی میں آئین و قانون کی حکمرانی کا نظریہ پختہ ہو جائے وہاں غلط روایات کو دم توڑتے دیر نہیں لگتی۔ انگریزوں سے بڑھ کر روایت پرست کون سی قوم ہوگی، لیکن کسی ایشو پر جب پارلیمنٹ سٹینڈ لے لے تو روایتوں کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دور جانے کی بات نہیں، ہماری ہمسائیگی میں پنڈت نہرو کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ کسی آرمی چیف نے انہیں ڈائریکٹ ملنے کی کوشش کی تو پنڈت جی نے اسے اوقات میں رہنے کی تلقین کرتے ہوئے یاد دلایا کہ تم ایک پبلک سرونٹ ہو اور تم پر سرکاری ضابطے کی پابندی ہے۔ میرے ماتحت رکشا منتری یا ڈیفنس منسٹر ہے، اس کے نیچے ڈیفنس سیکریٹری ہے، تم اس کے متحت ہو، لہذا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ڈیفنس سیکریٹری سے بات کرو۔ یہی وجہ ہے کہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود انڈیا میں اقتدار اعلیٰ کے حامل عوام ہیں، اور عوامی ووٹ کی طاقت سے منتخب ہونے والی پارلیمنٹ یا لوک سبھا کے سامنے تمام ادارے سرنگوں ہیں، اور پرائم منسٹر کی طاقت کا منبع لوک سبھا یا پارلیمنٹ ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سیاست میں جو شخص عوامی اعتماد کے حصول سے محروم رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اگر وہ اقتدار میں آنے کا حد درجے حریص ہے تو وہ مختلف شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح کسی بھی قیمت پر لیلا اقتدار سے ہم آگوش ہو جائے۔ اوپر براجما اسٹیبلشمنٹ تو پہلے ہی ایسے گھوڑوں کی تلاش میں ہوتی ہے، جب انہیں اس ڈھب کا اصلی غیر نسلی یا جعلی گھوڑا ملتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے اسے اپنا گھوڑا قرار دیتے ہوئے اس پر اپنی کاٹھی ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ گھوڑا اتنا توانا ہو جاتا ہے کہ آج خود اپنے بل بوتے پر ریس میں شریک ہو سکے یا جیت سکے تو وہ اپنے اوپر ڈلی ہوئی لوہے کی کاٹھی اتروانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اب وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے، آئین قانون یا عوام کی کاٹھی کے علاوہ اس پر کوئی کاٹھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی لگام۔ ایسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ اس کی لگام مزید کستی ہے اور کاٹھی بھی مزید مضبوط کر دیتی ہے، بصورت دیگر اسے ایوان اقتدار سے کہیں دور پھینکتے ہوئے نئے گھوڑے کا بندوبست کر لیتی ہے۔ اس تضادستان میں پہلے تو اس نوع کی ہارس ٹریڈنگ زوروں پر تھی، اور دونوں بڑی پارٹیاں ایک دوسرے پر سیکیورٹی رسک جیسے الزامات سے بڑھ کر اس لیول پر پہنچ جاتی تھیں کہ ایک دوسرے کا ذکر کرنے پر بھی ان کا خون کھولنے لگتا تھا۔ تمام تر دھکے کھانے اور ذلتوں کا بوجھ اٹھانے کے بعد اس جبرستان کی 2 نامور شخصیات میں اتنی سیاسی میچورٹی آ گئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی تمام چالوں کو سمجھتے ہوئے ان سے چھٹکارا پانے کی تدابیر سوچنے لگے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی یا مساق جمہوریت اسی سیاسی نکھار یا بالغ نظری کا ثمر یا شاہکار ہے جسے مسائلستان کی سیاست میں ہنوز وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کی یہ منفرد دستاویز حقدار ہے۔ محترمہ بے نظیر کی شہادت کے باوجود پی پی کی سابق جمہوری حکومت نے وہ جیسی تیسی بھی تھی اگر میعاد پوری کی تھی تو وہ اسی دستاویز کا فیضان تھا، اور آج بھی اگر پی پی کے بیرسٹر اس کی اہمیت کا ادراک چیئرمین سینٹ جتنا ہی کر لیتے تو سیاسی کھلبلی جمہوری استحکام میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس حوالے سے باقاعدہ وقت لے کر بیرسٹر صاحب سے علیحدگی میں ملاقات بھی کی جس پر الگ کالم میں بات ہوگی۔ پاناما لیکس کرپشن کے حوالے سے آپ کے جو بھی مطالبات ہیں، اب معاملہ پوری طرح سپریم جوڈیشری کی پروسیڈنگ میں ہے، لہذا آپ براہ کرم پرسنل ہونے سے احتراز فرمائیں۔ ایشو یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی لاگو ہونے کے باوجود ہمارے ہاں سیاسی اور جمہوری عدم استحکام کیوں ہے؟ کیوں نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ تھرڈ امپائر کی دہائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور انگلی اٹھنے یا نہ اٹھنے پر شرطیں لگنے لگتی ہیں؟ یہ تو منتخب پارلیمنٹ کی تذلیل ہے، عوامی اقتدار اعلیٰ پر دھبا ہے۔ آئین اور عوام کی اس سے زیادہ توہین ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود دونوں بڑی پارٹیاں اس ایشو پر سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کا قابل عمل حل نکالیں، ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے اکاموڈیٹ کریں، باہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے یا ذلیل کرنے کی روش چھوڑ دیں۔ اگر کسی جانب سے کوئی ناروا بات ہو بھی جاتی ہے تو لازم نہیں کہ اس کا ترکی بترکی جواب دیا جائے یا دندان شکن موقف اختیار کیا جائے۔ بلاول ہنوز سیاست میں نوواد بچہ ہے لیکن ملک و قوم کے لیے اچھے احساسات رکھتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی بھی کر جائے تو نون لیگ کے وزراء میں حوصلے اور برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ جوابی الزام تراشی کے لیے کیا آپ کے پاس سابق کھلاڑی کافی نہیں ہے؟ اور وہ کھلاڑی آپ لوگوں کے خلاف
جس سطح تک چلے جاتا ہے بلاول تو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اتنا نہیں گر سکتا. لہذا آپ لوگ اپنے منہ ٹیڑھے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس وقت اقتدار میں ہیں، پی پی کمزور پوزیشن میں ہے. آپ سب کو پی پی کی دلجوئی کرنی چاہیے، اگرچہ وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے گری پڑی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ملک گیر قومی سیاسی پارٹی ہے. ایک صوبے میں ہی نہیں، سینٹ میں بھی اس کی عوامی طاقت ہے. قومی اسمبلی میں وہ قائد حزب اختلاف ہے. مسلم لیگ نون کو لازم ہے کہ وہ پی پی کے ساتھ اپنے طرز عمل کو بہتر بنائے، بالخصوص اپنے وزیر داخلہ نثار علی کو کنٹرول کرے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ چھیڑخانی سے باز رہے. ڈاکٹر عاصم اور ریان علی کے حوالے سے آپ لوگوں کی جو بھی مجبوریاں تھیں، اب اختتام نومبر تک ان میں تبدیلیاں آ جانی چاہیے. درویش نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پر جتنا بھی غور کیا ہے، اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہمارے ملک میں دو جماعتی نظام، ٹو پارٹی سسٹم کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جانا از حد ضروری ہے. جمہوریت کا یہ وصف ہے، جب بھی وہ بلوغت کی طرف بڑھتی ہے تو ٹو پارٹی سسٹم مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اس تضادستان میں ٹو پارٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ترقی یافتہ ڈیموکریسیز کی طرح اپنی ڈیموکریسی کو مضبوط کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خاتمہ کر رہے ہیں. بصورت دیگر تیسری پارٹی اپنی نجائز سپورٹ کے لیے تھرڈ امپائر کو آوازیں دینے سے کبھی باز نہیں آئے گی، چاہے سابق کھلاڑی میدان سیاست سے کلی آؤٹ بھی ہو جائے. پھر بھی سیاست میں 3-4 چھوڑ چاہے 50 پارٹیاں موجود رہیں، لیکن ان کی عملی حیثیت پریشر گروپس کی سی ہوگی اور یہی ہونی چاہیے. ایسی آئیڈیل صورتحال کسی قانون سازی سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ سیاست کرنا یا سیاسی پارٹی بنانا ہر شہری کا بنیادی سیاسی حق ہے. لیکن بالفعل ہمارے جیسے ملک میں تیسری کمزور پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کرتی رہی اور کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، جس سے جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کی جاتی ہیں. اس سے بچاؤ کی یہی واحد تدبیر ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنے سیاسی و قومی مفادات کے لیے اپنی اپنی جگہ پوری جدوجہد کرتے ہوئے ایک اصول طے کر لیں کہ جب بھی ڈیموکریسی کو ترچھی نظر سے دیکھا جائے گا، وہ بہر صورت اس کے خلاف ایکا قائم کرتے ہوئے کسی طالب کو موقع نہیں دیں گے. اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی اتنی بہتر بنائیں کہ کسی تیسری طاقت کو شرارت کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے.